زندگی کا کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا ہے. سب کچھ تو ہے مگر اندر سے دل خالی ہے. کیا واقعی میری زندگی کا کوئی مقصد ہے یا بس میں ایک ہجوم کا حصہ ہوں؟ مجھے کسی سے بات کرنی ہوگی اس کے بارے میں، لیکن کس سے بات کروں؟ کل دوست کو کال کروں گا. میں عثمان بھائی کو پہلے کال کرتا ہوں. السلام علیکم عثمان بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہاں ہو؟ جی میں یہی ہوں. مجھے آپ سے کچھ کام تھا. آپ کہاں ہو؟ آپ کو میں لوکیشن سینڈ کرتا. اچھا آپ مجھے لوکیشن سینڈ کرو، میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. اوکے ٹھیک ہے. چلو جی ٹھیک. السلام علیکم عثمان بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہو بھائی؟ ٹھیک ہے. الحمد للہ خیریت سے. جی الحمد للہ. یہاں کیسے ہیں؟ ارے بھائی اتنا پریشان کیوں ہو؟ ارے بھائی آپ نے کبھی سوچا ہے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کا مقصد کیا ہے بھائی؟ صبح اٹھنا، کام کرنا، کھانا پینا، سونا، عیش و آرام کرنا، یہی تو زندگی کا مقصد ہے. لیکن کیا یہ کافی ہیں؟ میں کئی راتوں سے سوچ رہا تھا کیا ہمیں اسی لیے پیدا کیا گیا، عیش و آرام کے لیے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے؟ کیا ہمیں زندگی کو انجوائے کرنے کے لیے پیدا کیا گیا؟ پتہ نہیں، شاید تم صحیح ہو. میں نے اس بارے میں کبھی نہیں سوچا. اگر تمہیں اس سوال کا جواب چاہیے، میرا ایک دوست ہے، بہت رحم دل ہے اور نیک بھی ہے. شاید اس کے پاس اس سوال کا جواب مل جائے. چلو اس کے پاس چلتے ہیں. چلو بھائی پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت یہ میرا دوست ہے. اس کے ذہن میں بہت دنوں سے ایک سوال گونج رہا تھا. اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے میں نے اس کو سیدھا آپ کے پاس لایا. وہ کون سا سوال ہے؟ حضرت مجھے میری زندگی کا مقصد معلوم نہیں ہے. ہر چیز ہے، مال دولت، مگر سکون نہیں ہے میرے پاس. یہی سوال میرے ذہن میں گونج رہا تھا اور میں سیدھے اس بھائی کے پاس آیا تھا اور اس نے مجھے سیدھا آپ کے پاس لایا ہے. یہی سوال سب سے اہم ہے، لیکن لوگ اس سوال کو پوچھنا بھول جاتے ہیں. تم نے یہ سوچا ہے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے اور کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ بہترین سوال ہے. جی حضرت یہی جاننا چاہتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ ہمارا مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا. لیکن نماز اور روزہ یہی عبادت نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکموں کے اوپر اپنی پوری زندگی گزارنا، یہ سب عبادت ہے. اسی عبادت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں بھیجا ہے. حضرت اگر ہماری زندگی کا مقصد اتنا واضح ہے تو دل کو سکون کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ سکون صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس آیت شریف کا معنی یہ ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ خبردار، میری یاد ہی میں دلوں کو سکون ملتا ہے. ابھی یہ بھائی پوچھ رہا تھا کہ میرے پاس سب کچھ ہے لیکن دل میں سکون نہیں ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکون ڈھونڈنے والوں کو جواب دیتا ہے کہ میری ہی یاد میں سکون ہے. یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے. ہمیں اس دنیا میں ایک امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے. ہم سب مسافر ہیں.
ایک دن ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، اپنے رب کے سامنے اپنے اعمالوں کا جواب دینا ہے کہ ہم نے کیا 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 ہے۔ جس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے وہ اپنے اچھے اعمال کو وہاں پہ پائے گا، جس نے خراب اعمال کیے ہوں گے وہ اپنے خراب اعمال کو وہاں پائے گا۔ ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تمہاری بے سکونی سب ختم ہو جائے گی جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آؤ گے۔ بے شک حضرت ابھی آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا محض اپنی عبادت کے لیے، لیکن زندگی میں ہم نے بہت ساری نمازیں چھوڑ دی، اللہ رب العزت کی بہت ساری نافرمانی کی، کیا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ان بندوں سے فرمائیے جنہوں نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا ہے، یعنی گناہ کر کے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، ان سے فرمائیے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار میں رہتا ہے کہ کب میرا بندہ واپس آ جائے، میں اس کی توبہ قبول کروں اور اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالوں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارا رب ہم سے محبت کرتا ہے، ہماری منزل اپنے اللہ کو ڈھونڈنے میں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یار نماز پڑھ کے نا دل کو بہت سکون ملا۔ جی بھائی، اتنا سکون مجھے کبھی نہیں ملا۔ واقعی اللہ تعالیٰ کی یاد میں بہت سکون ہے۔ جی بھائی۔